السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ کل کے درس میں اس واقعے کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا تھا کہ بخت نصر نے بیت المقدس کے علاقے کو تباہ و برباد کیا، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام عزیر، ارمیہ یا اس کے علاوہ اور بھی نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس منظر کو دیکھ کر کے یہ سوال اپنے دل میں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو آباد کرے گا، کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے یا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو اٹھایا۔ ان کو اٹھایا مطلب ان کو زندہ کیا، اور زندگی ایسی تھی کہ وہ جیسے مردہ ہوئے تھے جس حالت میں، اسی حالت میں ان کو زندہ کر دیا۔ یعنی پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہوں گے تو بچپنا گزرے گا، پھر جوانی آئے گی، پھر بڑے ہوں گے، ایسا نہیں۔ جس عمر میں، جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی، اسی وقت اور اسی حالت میں ان کو 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثت، یہاں کتنا ٹھہرے؟ کم لبثت، کتنا ٹھہرے یہاں پر؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ایک دن ٹھہرا یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرا۔ دیکھ رہے ہیں کہ 100 سال تک وہ موت کے گھاٹ سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زندہ کیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پر میں نے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ حی اور القیوم ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور قائم بذات ہی ہے، اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے موت دے، اسی کا تصرف ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کی مملکت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ تو 100 سال مردہ تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے زندگی دی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ایک دن تھا یا دن کا کچھ حصہ تھا۔ جیسے اصحاب کہف نے کیا کہا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہی بات اصحاب کہف نے بھی کہی تھی کہ ہم یہاں پر ایک دن ٹھہرے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک یہاں ٹھہرے تھے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ یہ لوگ سوئے تھے۔ تو اصحاب کہف کی تو موت نہیں ہوئی تھی، لیکن سوئے ہوئے تھے۔ تو نیند بھی موت کی طرح ہے، اور یہاں جس شخص کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کو تو حقیقی موت آئی تھی،
لیکن 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. ان کو موت کیوں دی اور زندہ کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. تو اتنی طویل مدت گزارنے کے بعد کہتے کہ ہم یہاں دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. یہی قیامت کے دن بھی لوگ ایسا ہی کہیں گے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا، کفار اور مشرکین کو حساب و کتاب کے لیے، تو کیا کہیں گے کہ قیامت دن وہ کہیں کہ دنیا میں ہم ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ حصہ گزار کر کے آئے ہیں، شام کا وقت یا صبح کا وقت، بہت تھوڑی مدت. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی گزار کے آئے ہیں، اپنی پوری زندگی گزار کر کے آئے ہیں، لیکن جو گزار چکے وہ گزرا ہوا وقت ان کو، ان کا احساس، اس کا شعور نہیں ہے. اللہ رب العالمین مردے کو زندہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اسی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد واقعات ذکر کیے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو طور پر گئی تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسی حادثہ ہوا تھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. سورہ بقرہ میں دوسرا واقعہ ہے گائے والے کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے گائے والے کو زندہ کیا، وہ لمبا واقعہ ہے. اسی طریقے سے طالوت کے واقعے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ قوم بنی اسرائیل جہاد کے لیے پیچھے ہٹتی تھی، جہاد کے لیے نہیں نکلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا. طالوت کا جہاں واقعہ ہے اس سے پہلے یہ واقعہ موجود ہے. اسی طرح یہ واقعہ یہاں پر موجود ہے کہ وہ آدمی گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو یہ انکار نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ سوال کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، زندہ کرنے کی شکل کیا ہے، صورت کیا ہے، کیفیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال بل لبثت مئۃ عام، کہ نہیں تم یہاں پر 100 سال تک ٹھہرے رہے. فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، ابھی وہ گندا نہیں ہوا ہے، سڑا نہیں ہے. دلیل کے طور پر، سمجھانے کے طور پر ان کا کھانا اور پانی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت پر باقی رکھا. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان کا کھانا باقی رکھا، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم یہاں 100 سال تک تھے، پوری آبادی کی فضا بدل گئی اور پورا ماحول بدل گیا، لیکن تمہارا کھانا بھی نہیں بدلا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو مردے کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یعنی گدھے پر جو آئے تھے تو گدھا بھی مر گیا، 100 سال تک وہ بھی مردہ رہا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. نشانی بنا دیں مطلب کیا ہے کہ جو لوگ عقیدہ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات کے شکار ہیں، نہیں مانتے ہیں، وہ اس واقعے کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کریں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے کی طرف دیکھو کس حالت میں ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ولنجعلک آیۃ للناس، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈی کی کنڈیشن کیا ہے، گدھے کا وجود نہیں ہے، صرف ہڈی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیف ننشزھا، کیف ننشزھا، ہم انہیں کس طرح اٹھا کر جوڑیں گے، کیسے اسے اٹھائیں گے، برابر سرابر کریں گے. ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کو کیسے گوشت پہنائیں گے، ہڈی پر گوشت کیسے پیدا کریں گے. دیکھو کیف ننشزھا میں ایک قرأت کیف ننشرھا بھی ہے، ایک قرأت ننشزھا جو یہاں پڑھی گئی ہے مشہور ہے، لیکن ایک قرأت حجاز کی یہ بھی ہے کیف ننشرھا. ننشرھا مانے کیسے ہم اس کو پیدا کریں گے. کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو اٹھائیں گے، یعنی ہڈیوں کو اٹھا کر کے کیسے آپس میں جوڑیں گے.
ثم نکسوها لحما، پھر اس پر گوشت پہنائیں گے. فلما تبین له، پس جب اسے یہ بات واضح ہو گئی، حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں جانتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت ہے، آیت نمبر 259، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعے کو اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے مردے کو زندہ کیا، ایک آدمی کو اور دوسرا گدھے کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے پر قادر ہے. وہ ذات کیوں نہ پیدا کرے جس نے پہلی مرتبہ بنایا، جبکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے، کیونکہ جو کام ایک مرتبہ ہو جاتا ہے اسی ماڈل پر دوبارہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا اور وہی خالق ہے تو وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو عقیدہ آخرت برحق ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو پھر وہ ہماری زندگی کو کیوں نہیں سنوار سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں تو ہماری زندگی کو بھی سنوار سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مردے کو بھی پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.